العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور کہا کہ مومنین کا کام مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کی اس فرمان پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ۔ اے نبی محترم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سارے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں۔ اعلان کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پورے امت مسلمہ کو اس بات کا اعلان سنایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اے لوگو، مساجد کو بنانا، مساجد کو آباد کرنا مسلمانوں کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ۔ اے لوگو، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں تمہارے لیے واضح انداز میں پیش کر دیا ہے کہ مساجد کو بنائے گا تو مسلمان بنائے گا، مسجدوں کو آباد کرنا مسلمانوں کا کام ہے، مسجدوں میں دان دینا مسلمانوں کا کام ہے، مسجدوں کو بنانا، سجانا، سنوارنا مسلمانوں کا کام ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مساجد بنانا ہی صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ کام مسلمانوں کا یہ ہے کہ ایک مسلمان جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جو آخری نبی پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کو خطاب کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اے گدہ باڑی کے لوگوں، ذرا اس بات کو اپنے کان کھول کر سن لیجئے، اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو اس بات کا اعلان کر رہا ہے اے لوگو، مسجد کو بنانا تمہارا کام ہے، مسجدوں کو آباد کرنا تمہارا کام ہے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، اس لیے کہ کوئی غیر انسان مسجدوں کو آباد نہیں کرے گا، مسجدوں میں نماز نہیں پڑھے گا، مسجدوں میں داخل نہیں ہوگا۔ مسجد کو بنانا مسلمانوں کا کام ہے، مسجدوں کو آباد کرنا مسلمانوں کا کام ہے، مسجدوں کا دیکھ ریکھ کرنا مسلمانوں کا کام ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اللہ رب العالمین مسجدوں کو آباد کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگو، دنیا کے اندر جب تم اپنی مسجدوں کو تعمیر کر لو، تم اپنی مسجدوں کو مکمل طریقے سے بنا لو، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں جا کر نماز پڑھا کرو، تم نماز پڑھا کرو، تبھی تمہاری نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدیں ویران نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ اے لوگو، تم سارے لوگ مل جل کر نماز قائم کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ مسجد بنانا مسلمانوں کا کام ہے، مسجدوں کو دیکھ ریکھ کرنا مسلمانوں کا کام ہے، مسجدوں کو آباد کرنا مسلمانوں کا کام ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک نمبر تم مسجدوں کی تعمیر کرو، اور ان لوگوں کو تعمیر کرنا جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے، ان سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا مسجدوں کو آباد کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری چیز بتلاتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ مسجدوں کو بنانے کے بعد مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا بھی تمہارا کام ہے۔ مسجد آج ہم عالیشان سے عالیشان بنانے لگے ہیں، اس پر آئے دن فخر کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں فخر کرتے ہیں، لیکن ہم مسجدوں میں جاتے نہیں ہیں، مسجد بنانے کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ جب تم نے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے بستیوں میں مسجدوں کو آباد کر لو، مسجدوں کی تعمیر کر لو، مسجدوں کو اچھے انداز میں بنا لو، تو تمہارا کام اب یہ ہے کہ تم اس کے اندر نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد زکوٰۃ دینا بھی تمہارا کام ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ نماز قائم کرنا مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں کا شیوہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے، زکوٰۃ دینا مسلمانوں کا کام
ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے، کسی غیر مسلم کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان نہیں کیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، یا اسی طریقے سے مسجدوں کو بنانے میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ڈرنا ہو تو اس اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی مسلمانوں کا کام ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اسلام لے کر آتا ہے، ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، ایک انسان مذہب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو مذہب اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈرنا ہے تو ایک اللہ رب العالمین کے سامنے ڈرنا ہے، جھکنا ہے تو ایک پروردگار کے سامنے جھکنا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے تو اس اللہ رب العالمین کے سامنے ہونا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کو بنانے والا وہ ہے، انسانوں کو بنانے والا وہ ہے، جناتوں کو بنانے والا وہ ہے، دنیا کو سجانے والا اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور دوسرا انسانوں کا یا کوئی دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی کار خیر نہیں ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اس لیے کہ مسلمان ہی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ اللہ مسجدوں کو بناتے ہیں تیری رضا کے لیے، مسجدوں کو بناتے ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، مسجدوں کو تیار اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنوں رات ایک انسان اس کے اندر نماز پڑھا کرے، مسجدوں کو بناتے اس لیے ہیں تاکہ سارے لوگ مل جل کر اس میں نماز پڑھا کرے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اب اللہ رب العالمین جب دنیا کے اندر ایک انسان محنت کرتا ہے، ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول کے اندر محنت کرتا ہے، پورے سال تعلیم حاصل کرتا ہے، پورے سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد سال میں ایک بار یا دو بار ایگزام دیتا ہے، بچہ اپنے رزلٹ پا کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سارے کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بتلاتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم مسجدوں کو بنا دیے تو بہت بڑا کام ہو گیا ہے، مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مسجدوں میں کبھی سجدہ ریز نہیں ہوں گے، نہیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، یہاں سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں سیدھے راستے پر چلانے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اوصاف کو بیان کیا ہے۔ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ بنائے گا مساجد تو مسلمان بنائے گا، نماز پڑھے گا تو مسلمان پڑھے گا، مسجدوں کو بنانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا تو ایک نام ہوگا، مسلمان نام ہوگا، ایک عبداللہ نام ہوگا، ایک عبد الرحمن نام ہوگا۔ اس میں مساجد کے اندر کسی دوسرے انسان کا دخل اندازی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو بنانا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو یہاں سے اٹھائے جانے کے بعد ایمان رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام کے اندر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی ہو دنیا کے اندر ہم سارے ایک انسان ہیں، لیکن انسانوں میں اللہ رب العالمین نے فرق بتلایا کہ مسلمانوں کا کام ہے مسجد آباد کرنا، مسلمانوں کا کام ہے مسجدوں کو بنانا، مسلمانوں کا کام ہے مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ مسجد کو بنائے گا تو مسلمان، مسجد میں نماز پڑھے گا تو مسلمان، زکوٰۃ دے گا تو مسلمان، اور ڈرے گا ایک اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تو مسلمان۔ تب جا کر اللہ رب العالمین رزلٹ سناتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اے لوگوں اب تم یہ سارے کام کرنے کے بعد اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے حساب سے اگر تم چلاؤ گے تب جا کر اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، اب ہدایت پر ہو۔ ابھی مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت تمہیں مل جائے گی سب کام کرنے کے بعد، نہیں، اللہ رب العالمین نے الگ کر کے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھا ہے کہ جنت ان چیزوں میں ملے گا، لیکن ہاں ایک مسلمانوں کی صفات، ایک مومنین کی صفات، ایک ایمان والوں کی صفات تو یہ ہے کہ ایک انسان جب ان سارے امور کو انجام دیتا ہے، ان سارے کاموں کو انجام دیتا ہے، تب جا کر اللہ رب العالمین کہتا ہے اب ہدایت پانا
اب تمہارے لیے یہ کام کرنے کے بعد ہدایت تم پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اے دنیا کے لوگوں، اس بات کو اپنے کان میں نوٹ کر لو، اپنے دل و دماغ میں بسا لو۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کسی بھی غیر مسلموں کا کام نہیں ہے، کسی بھی یہود و نصارہ کا کام نہیں ہے، کسی بھی دوسرے لوگ کرسچن ہو یا یہودی ہو، کسی دوسرے انسانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں گے۔ مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو سنوارنا، مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو چوڑائی کرنا، مسجدوں میں زمین ڈونیٹ کرنا، مسجدوں میں زمین دان کرنا مسلمانوں کا کام ہے، کسی غیر مسلموں کا کام نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اعلان کیا، اے محمد آپ دنیا کے لوگوں کو اس بات کا اعلان کر دے کہ مسجدوں کو بنائے گا تو مسلمان بنائے گا، مسجدوں کو آباد کرے گا تو مسلمان کرے گا، اس لیے کہ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو بنانا مسلمانوں کا کام ہے، مسجدوں کو دیکھ ریکھ کرنا، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں کو سنوارنا مسلمانوں کا کام ہے، کسی دوسرے انسانوں کا اس میں کوئی لین دین نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہی اپنے زمین میں مسجدوں کو بنائیں گے، مسلمان اس کے اندر نماز پڑھیں گے، مسلمان دنوں رات سجدہ ریز اسی مسجد کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اے لوگو، اے ہمارے گڈا باری کے چھوٹے بڑے بھائیوں، آپ سارے لوگوں کو اس بات کی خبر ہو گئی ہے، آپ سارے لوگ اچھے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جلسہ، یہ دینی مجلس، دینی محفل اس لیے انعقاد کیا گیا ہے تاکہ اس میں کچھ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کچھ لوگ زمین کو ڈونیٹ کرے، کچھ لوگ اچھے طریقے سے اس میں چندہ دے، اس میں صدقہ زکوٰۃ دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس لیے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اے لوگو، مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو سنوارنا تمہارا کام ہے، اس لیے اللہ رب العالمین دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے لوگو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی مسجدوں کو بنائے، ایک مسلمان اپنی مسجدوں کو آباد کرے، لیکن دوسرے انسان، دوسرے اغیار اس مساجد کو مٹانے کی کوشش کرے، اس مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، مسجدوں کا نام لینے سے منع کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین بار بار چیخ چیخ کر پکارتا ہے، اے لوگو، آج تم اپنی مسجدوں کو ویران چھوڑ دیو، آج تم اپنی مسجدوں کو خالی چھوڑ دیو، اس بات کا اعلان ہوتا ہے آج نہیں تو کل عذاب آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں بار بار چیخ چیخ کر پکار کر کہتا ہے، تم بھی ان ظالموں کے طرح مت ہو جانا جو ظالم مسجدوں کو مٹانے پہ لگے ہیں، جو ظالم مدارس کو ختم کرنے پہ لگے ہیں، جو ظالم مکاتب کو ختم کرنے پہ لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس لیے بار بار قرآن مقدس کے اندر اعلان کرتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ مساجد کو اگر کوئی انسان برباد کرے، ہلاک کرے، مٹانے کی کوشش کرے، اس سے بڑا دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ ایک انسان کو اس لیے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، ایک پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، بار بار پکارتا ہے تو اللہ اللہ کہہ کر پکارتا ہے،
اس لیے آج دوسرے لوگ آج ہماری مساجدوں کو مٹانے پہ لگے ہیں، آج مساجد کو ختم کرنے پر لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اے لوگوں، تم سارے لوگوں کو اس بات سے خبردار ہو جانا چاہیے کہ جس اللہ رب العالمین کے گھر کو تم مٹانے پہ لگے ہو، جس کے گھر کو تم توڑنے پر لگے ہو، وہ اللہ رب العالمین جس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، جب وہ اپنا بدلہ لینے پر اتر آتا ہے